بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی رحمت سے قائم دائم رکھے، اللہ آپ کے گھروں میں برکات کا نزول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی سچی کلام سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے سورہ یاسین شریف۔ سورہ یاسین شریف یہ وہ عظیم سورہ پاک ہے کہ اگر آپ اس کی تلاوت فرمائیں، مثال کے طور پر گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، گھر کے اندر بیماری ہے، گھر کے اندر نااتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا ہے یا بے برکتی ہے، تو آپ سورہ یاسین شریف کو اگر مبینوں کے ساتھ پڑھیں، اس کی 7 مبینیں ہیں، ہر مبین سے پھر سورہ یاسین شریف آپ شروع فرمائیں، اور انشاءاللہ بے فضلہ تعالی اگر ایک ہفتہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کی ہر ایک ضرورت جو ہے وہ اللہ کی سچی کلام کی تلاوت کے صدقے سے پوری ہو جائے گی۔ پھر سورہ یاسین شریف کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2 آیہ مبارکہ ایسی ہیں۔ ایک آیہ مبارکہ وہ کہ جو تقریباً 8ویں نمبر پہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جب حضور مکہ سے ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو تمام سرداران مکہ نے صلاح مشورہ کر کے حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا، تو میرے رب کریم نے اپنے پیارے محبوب جناب مدنی تاجدار کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ آیہ مبارکہ آپ پڑھتے جائیں اور یہ کنکریاں اور یہ ریت کے ذرات ان کی جانب پھینکیں، جس کو لگیں گے وہ ایٹم بم کی طرح اسے تباہ اور برباد کر دیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم یہ آیہ مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی، اور ان کے اوپر ہم نے ایسا پردہ ڈالا کہ وہ میرے مصطفیٰ کو نکلتے بھی نہ دیکھ سکے، اور کوئی جس کو جہاں جہاں کنکری لگی بس وہ اسی طرح معذور ہو گیا کہ اسے اپنی پڑ گئی اور میرے مصطفیٰ کریم کو نہ دیکھ سکے، اور میرے رب نے اپنی رحمت سے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کیا۔ تو آقا کریم نے جناب علی پاک شہنشاہ ولایت کو بلایا اور فرمایا کہ اے پیارے علی، آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، اور یہ امانتیں جو اہل مکہ کی میرے پاس پڑی ہیں یہ صبح سب کو واپس کر کے آپ نے آنا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جناب علی پاک شہنشاہ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضور اتنا خوف کا وقت ہے، اتنے دشمن باہر کھڑے ہیں اور آپ مجھے یہاں سونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ علی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی گہری نیند علی نہیں سویا جتنا کہ اس رات بستر رسول پر باہر دشمنوں کے ہوتے ہوئے بھی میں پرسکون اور بڑے آرام کے ساتھ سویا، اور صبح اٹھ کر سب کو امانتیں واپس کر کے پھر میں مدینہ شریف کی جانب میں نے کوچ کیا، تو آقا کریم وہاں سے نکلے آپ کو نہ دیکھ سکے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ آیہ مبارکہ آپ 10 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں تو کسی مشکل گھڑی میں اگر آپ اسے تلاوت کریں گے تو وہ مشکل فی الفور آپ کی حل ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کہیں کام نہیں بن رہا، کہیں آپ جا رہے ہیں راستے میں روک دیا گیا یا کسی اعلیٰ افسر کے پاس جا رہے ہیں، یہ آیہ مبارکہ 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھونک مار کے جائیں، انشاءاللہ آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کی جانب توجہ ہوگی، اور کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روکے گی۔ اور جب آپ یاسین شریف کو پڑھتے پڑھتے پہنچے سلام قولا من رب الرحیم پر، تو یہ کم از کم آپ 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھ لیں، اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ پورے قرآن کا دل یاسین ہے، اور یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے،
ایسی بابرکت آیہ مبارکہ ہے جو ظاہری باطنی ہماری حفاظت کرتی ہے، گھروں کی حفاظت کرتی ہے، ایمان کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے کردار کے اعتبار سے ہماری حفاظت فرماتی ہے، ہر طرح کے جادو ٹونے موذی جانوروں سے اور ہر طرح کے زہریلے جانوروں سے ہمیں محفوظ رکھنے والی یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اور پھر ایک آیہ مبارکہ سورہ یاسین شریف کی سب سے آخر میں ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ آیہ مبارکہ اگر ہم 10 مرتبہ تلاوت کرنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا کے ہر ذلیل و رسوا انسان کا، ہر فرعون کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے گا، صرف اللہ ہی کی جانب ہماری توجہ رہے گی۔ تو یہ عرض ہے میری کہ آپ نے اس سورہ پاک کا ورد نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی سخت مشکل ہے تو مبینوں کے ساتھ پڑھیں، 7 مبینے ہیں، تو اگر یہ آپ پڑھیں گے تو ایک ہفتے کے اندر آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، نہیں تو روزانہ سورہ یاسین شریف کو آپ پڑھتے رہا کریں، اس لیے کہ جب آدمی یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کا نام شریفوں میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی کلام سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔